اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم ان کے لیے، کن کے لیے؟ اپنے کافر دشمنوں کے لیے، ان کے لیے کیا کرو گے؟ جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل فرمایا، اور ظاہر ہے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے۔ تو رب العالمین فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا کہ ان کے لیے اپنی طاقت کو ہر وقت تیار رکھو، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو وہ سب باندھ لو۔ کیا مطلب ہوا؟ آسان لفظوں میں کہ بظاہر تو اس زمانے میں گھوڑے تھے نا، سب سے طاقتور جو ہتھیار کے لیے یا حملے کے لیے جو چیز تھی وہ گھوڑے تھے۔ اونٹ بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، پیدل بھی ہوتا تھا، نیزے بھی تھے، بھالے بھی تھے، یہ سارے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سینیریو میں، جس ماحول میں حکم دیا، فرمایا کہ کافروں کے لیے جب جنگ ہوگی تب تیاری کریں گے نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہر وقت تم تیاری کر کے رکھو، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، یعنی سرحد پر تمہاری جو کڑی نگرانی ہے وہ ہونی چاہیے۔ کسی زمانے میں سرحدیں صرف اور صرف جو ہے وہ جغرافیائی سرحد ہوا کرتی تھی، یعنی جیوگرافیکل باؤنڈری جو تھی، جس کو آج کل ہم انٹرنیشنل بارڈرز کہتے ہیں، زمینی، اس کو رکھو۔ لیکن اب دور بدل گیا، اب صرف زمینی بارڈر نہیں ہوتے بلکہ فضائی بارڈر بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح سمندری بارڈر بھی ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب انٹرنیشنل لا کے تحت جس ملک کے ساتھ سمندر لگتا ہے تقریباً 150 ناٹیکل مائل تک، شاید میں کم زیادہ بتا رہا ہوں لیکن جو ہے وہ آپ کی سرحد مانی جاتی ہے، یہ آپ کی وہ جو سمندری حدود ہے وہ اب آپ کی بڑھا دی گئی ہے، پہلے کم تھی۔ تو اسی وجہ سے اکثر آپ دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے جہاز، پانی کے جہاز یا کشتی والے چلے جاتے ہیں تو جو ہے انڈیا ان کو پکڑ لیتا، اور وہ لوگ ہمارے حدود میں آتے تو ہم پکڑتے تھے، حالانکہ نشان بتائے کوئی نہیں، لیکن ایک نشان ہوتا ہے۔ اور دنیا میں صرف جیوگرافیکل زمینی باؤنڈری ہوا کرتی تھی جو سرحد مانی جاتی تھی، اب فضا کی سرحد ہے، اور اسی طریقے سے سمندر کی سرحد ہے۔ تو اب جب آپ کو آپ کی جغرافیائی، زمینی، فضائی اور سمندری سرحدیں، ان کے لیے فرمایا گیا کہ تم ان سرحدوں پر اپنے جو گھوڑے باندھ سکتے ہو باندھو۔ کیا واقعی گھوڑے باندھے جاتے ہیں؟ نہیں، فرمایا کہ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت کر سکتے ہو رکھو۔ تو اس زمانے میں جو تھا وہ قوت تھی، آج کے زمانے میں قوت کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو فرمایا الرمی، رمی ہے۔ رمی ویسے جو کہا جاتا ہے جیسے ہم رمی جماعت کرتے ہیں، شیطان کو کنکری مار دی، اس کو رمی کہتے ہیں۔ تو فرمایا رمی، رمی کا مطلب ہے تھرو۔ اس وقت تیر کو بولتے تھے، تیر مارتے تھے نا، بڑی جتنی دور تک جا سکتا تھا وہ تیر جا سکتا تھا، تو تیر کو کہتے تھے رمی۔ لیکن جب دور حاضر میں اب تیر اپنی جگہ تو اب ایک شو کے لیے تو ہو سکتا ہے، اب تیر کیا ہے؟ میزائل ہے، میزائل ہے، راکٹ لانچرز ہیں، اور ایسے ایسے جو دور تک مار کرنے والے میزائل ہیں، وہ آپ کو تیار رکھنا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا کہ دشمن کے لیے انتظار نہ کرو بلکہ اپنی تیاری کو مکمل رکھو۔ اب جب مکمل رکھو تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تو اللہ آگے بیان فرماتا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، یہ کیوں منظر رہے ہو؟ اس لیے کہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، خوف کو دلوں میں پیدا کرو، اور اپنے دشمنوں کو، گویا کہ جو شخص اسلام کا دشمن ہے تو تمہارا بھی دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے مسلمانوں کا، وہ اللہ کا
کے دشمن ہیں، تو اللہ نے واضح کیا عدو اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ، وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ جو دوسرے ان کو بھی، وہ دوسرے کون؟ اس کی تفصیل طویل ہے، اس کے علاوہ دوسرے وہ منافقین، اس کے علاوہ دوسرے اس زمانے میں منافقین کون تھے؟ جو کلمہ پڑھتے تھے مسلمانوں جیسے تھے، ساتھ رہتے تھے، نماز میں بھی آ جایا کرتے تھے، لیکن حقیقتاً منافق تھے۔